بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرے چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو 5ویں کلاس کی کتاب ابتدائی اردو کا چیپٹر نمبر 10 سبق نمبر 10 ہے، جو کہ ایک نظم ہے، نو نہالو۔ تو نو نہالو جو بچوں کو کہا گیا ہے، اس کے لکھنے والے جو شاعر ہیں، شاعر کا نام ہے شاد عارفی۔ تو میں آپ کو ایک بند پڑھ کر یہ ایکسپلین کر دوں گی، یعنی سمجھا دوں گی، تو آپ لوگ دھیان سے سن لیں گے اور اس کو سمجھ بھی لیں گے، ٹھیک ہے نا۔ تو نو نہالوں کا مطلب بچوں کو کہہ رہے ہیں کہ نو نہالوں جو ہیں یہ بچے ہیں، وطن کے بچے۔ وطن گلشن ہے، رنگین پھول ہو تم، سفینہ ہے وطن، مستول ہو تم، بہت پیارے ہو تم، مقبول ہو تم، تمہیں سے رونق قوم و وطن ہے۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اے بچوں، تم اس وطن کے پھول ہو اور وطن جو ہے باغ ہے تمہارا۔ باغ میں گلشن میں رونق پھولوں سے ہوتی ہے، اسی طرح تم بھی اس ملک میں رونق کی طرح ہو۔ یہ ملک ایک جہاز کی طرح ہو اور تم اس کے بادبان ہو، یعنی سفینے ہو۔ سفینہ کہتے ہیں نا جو اس کو سنبھالتا ہے پوری کشتی کو، تو تم مطلب یہ وطن جو ہے تمہارا سفینہ اور تم اس کے مستول ہو، یعنی اس کی جو ڈنڈی کھڑی ہوتی ہے نا جہاز کو لگانے کے لیے، ہم روکنے کے لیے کھڑا کرتے ہیں، تو وہ تم ہو۔ تم وہ شے جسے ہر کوئی پسند کرتا ہے اور تم سے ہی وطن کی رونق ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہت ہی ایزی سی نظم ہے، اچھی طرح سمجھ میں آ گئی ہوگی آپ کو۔ وطن والوں کو اپنا بھائی جانو، محبت میں تعصب کی نہ مانو، رہو مل جل کے جھگڑے کی نہ ٹھانو، چمن پھولوں کے جمگھٹ تک ہے چمن۔ تو اس والے بند میں شاعر کہہ رہے ہیں بچوں سے کہ اے بچوں، آپس میں محبت سے رہو، ایک دوسرے سے حسد نہ کرو اور نہ ہی مذہب میں فرق کرو، ایک دوسرے سے مذہب میں بھید بھاؤ کرو، نہ لڑو آپس میں مذہب کی بنیاد پر، کیونکہ سب ایک ہی ملک کے رہنے والے ہیں۔ آپس میں جھگڑے بالکل نہ کرو اور آپس میں مل جل کر رہو۔ تم جو ہے تم تو ایک باغ کے پھولوں کی طرح ہو، ہے نا، پھول ہے اور آگے چل کر تمہیں ہی اس قوم کو سنبھالنا ہے، اس ملک کو سنبھالنا ہے، تو اس لیے آپس میں مل جل کر رہو۔ یعنی پھول جو ہے جب تک اس کی رونق بنی رہے گی نا، جب سارے پھول کھلے ہوئے رہیں گے، تو اس لیے آپ لوگ بھی کھلتے رہو، مل جل کے رہو۔ تو اگلے صفحے پر ہم چلتے ہیں، دیکھیے، ضعیفوں کو سہارا دو سنبھالو، غریبوں کی مدد کر کے دعا لو، کوئی فرقہ ہو سینے سے لگا لو، چمن میں ایک جا سرو سمن ہے۔ تو یعنی اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ بڑوں کی عزت کرو، کیونکہ وہ تمہارے بزرگ ہیں، انہی کے دم سے تم بھی ہو، اور اپنے غریبوں کو دیکھ کر ان سے منہ مت بناؤ، یعنی ان کو دیکھ کر منہ مت بناؤ، ان سے پیار محبت سے پیش آؤ، بلکہ ان کی دعائیں لو، غریبوں کی مدد کرو۔ کوئی بھی مذہب کا ہو، کوئی قوم کا ہو، کسی بھی فرقے کا ہو، تو اس کی بے عزتی مت کرو، بلکہ اس کو اپنے گلے سے لگا لو، کیونکہ چمن میں ہر طرح کے پھول لگے رہتے ہیں نا، ہر طرح کے ہوتے ہیں پھول، ہر طرح کے پھول ہوں گے جبھی وہ چمن جو ہے خوشنما دکھے گا، اچھا نظر آئے گا نا۔ اور تم ایک بڑے درخت کی طرح تمہیں بھی بننا ہے، جیسے چمن میں جو ایک بڑا درخت بن جاتا ہے نا لگے ہوئے، تو تم بھی جو ہے ایک درخت کی طرح بنو، مضبوط، ٹھیک ہے۔ اب اگلا بند ہم پڑھتے ہیں، کرو گے اس نصیحت پر عمل تم، میرا ذمہ کہ جاؤ گے سنبھل تم، میاں محنت کرو پاؤ گے پھل تم، یہ دنیا میں ترقی کا چلن ہے۔ تو اس والے شعر میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اگر بچوں تم اچھی نصیحتوں پر عمل کرو گے، اچھے راستے پر چلو گے، تو ہی کامیاب ہو سکتے ہو، کیونکہ کامیابی کی جو کنجی ہے، کامیابی کا راز جو ہے نیک راستے پر چلنا ہی ہے۔ تو نیکی کرو، اچھے راستے پر چلو، نیکی اور محنت دونوں ہی نیک راستے کی طرف لے جاتے ہیں ہمیں، کیونکہ اگر تم محنت کرو گے تو اس کا پھل پاؤ گے، اور دنیا میں ترقی حاصل کرنے کے لیے یہی ساری باتیں ضروری ہیں۔ یعنی یہ بول رہے ہیں نا، دنیا میں ترقی کا چلن ہے، یعنی یہ ساری باتیں جو اچھی باتیں ہیں، وہی چیزیں کرنے سے جو ہے ہم ترقی پاتے ہیں۔ تو یہ دیکھیے، شاد عارفی شاعر کا نام ہے، جنہوں نے نظم لکھی ہے، نظم لکھنے والے کو شاعر کہتے ہیں، تو شاعر کا نام ہے شاد عارفی۔ تو اگلے ہم صفحے پر چلیں گے، تو دیکھیے یہاں پر ہماری مشق ہو گئی ہے اسٹارٹ۔ تو یہاں پر ہمارے الفاظ، لفظ اور معنی، تو یہ الفاظ ہیں ہمارے اور یہ میننگ۔ تو میں پڑھ رہی ہوں، آپ لوگ اچھی طرح سے سن کر کے یاد کر لیں گے، سن کے۔ گلشن باغ، سفینہ کشتی جہاز، مقبول پسندیدہ پیارا، مستول جہاز یا کشتی کا
لکڑی سے تیار کیا گیا وہ کھمبا جس سے کپڑا باندھ کر بادبان بنایا جاتا ہے۔ رونق، چہل پہل، چمک دمک، آب و تاب، تعصب، تنگ نظری، ناانصافی، قوم، مذہب یا ذات پات کی بنیاد پر لوگوں کے درمیان فرق کرنا، یعنی تعصب بھید بھاؤ کو کہتے ہیں، فرق کرنے کو۔ سرو، ایک لمبا خوبصورت درخت۔ سمن، چمیلی، ضعیف، کمزور، بوڑھا، عمر رسیدہ۔ فرقہ، قوم، نسلی یا مذہبی گروہ۔ ٹھیک ہے، تو اب غور کرنے کی بات دیکھیے، اس نظم سے متعلق ہے ہندوستان ہمارا وطن ہے۔ شاعر نے وطن کو گلشن اور سفینہ کہا ہے۔ ملک کے نونہالوں یعنی بچوں کو رنگین پھول اور مستول کہا ہے۔ نہ پھولوں کے بغیر گلشن میں رنگینی اور دلکشی پیدا ہو سکتی ہے اور نہ مستول کے بغیر کشتی کا چلنا ممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وطن کی رونق، ترقی اور خوشحالی کا سارا دار و مدار اس کے نونہالوں پر یعنی بچوں پر ہے۔ اسی لیے نونہالوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ انہیں اپنے وطن کی بہتری کے لیے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے، یعنی ہمیں اچھے کام کرنے ہیں اور برے کام نہیں کرنے، بھید بھاؤ نہیں کرنا ہے، لڑائی جھگڑا نہیں کرنا ہے نا۔ نظم کی تیسرے بند میں آخری مصرعے میں شاعر نے ایک جا سرو سمن ہے لکھا ہے۔ سرو اور سمن دو چیزیں ہیں، اسی لیے قاعدے کے مطابق یہاں سرو و سمن ہونا چاہیے تھا، لیکن شاعری میں کبھی کبھی ضرورت کی بنا پر قاعدے کے خلاف بھی لفظوں کا استعمال کر لیا جاتا ہے۔ نثر میں ایسا کرنا صحیح نہیں، یعنی یہاں پر ایک جا سرو سمن ہے نا، یہاں پر تو سرو اور سمن دو چیزیں ہیں۔ تو اب ہم یہاں پر اب دیکھیے، سوچیے، بتائیے اور لکھیے۔ تو دیکھیے اگلا جو ہمارے سوالات شروع ہو جاتے ہیں، تو اس سوالوں کے جوابات ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے، تو آپ لوگ اگلی ویڈیو دیکھ لیجیے گا میری سوال جوابوں کے لیے۔ ساری مشق، خالی جگہ وغیرہ، واحد جمع وغیرہ سارے جو ہیں میں اگلی ویڈیو میں کر دوں گی انشاءاللہ تعالیٰ، آپ اس کو دیکھ لیں گے۔ ٹھیک ہے، امید کرتی ہوں کہ میری یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگ رہی ہوگی۔ اچھی لگ رہی تو اسے لائک کیجیے، زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ زیادہ ضرورت مند بچوں کی ضرورت پوری ہو سکے، اور میرا چینل سبسکرائب کر کے میرے حوصلہ افزائی کیجیے، کیونکہ چینل کا سبسکرائب کرنا بالکل فری ہے۔ آپ لوگ چینل سبسکرائب کریں گے تو میری حوصلہ افزائی ہو جاتی ہے، تو پلیز میری حوصلہ افزائی کر دیا کریں۔ ہماری اگلی ملاقات اگلی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔